خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا ہوئی، اور عرض کیا کہ ایسی معراج عطا ہوئی جو پہلے کسی کو ہوئی اور نہ ہوگی، اور اس عالم میں عطا ہوئی۔ کس عالم میں عطا ہوئی؟ کہ رات کی تاریکی ہے، آج ہی کی شب ہے، شب 27 رجب، رات کی تاریکی ہے، لوگ دنیا و مافیہا سے بے خبر سو رہے تھے، لیکن اللہ کا حبیب اپنے رب سے ملنے ایک الگ ہی شان سے مکے سے مسجد اقصیٰ کی جانب محو سفر تھا۔ اللہ اللہ، اور یہ ایسا سفر تھا کہ راہ میں وہ تمام نظارے کر رہے تھے، تمام کے تمام نظارے کر، یہاں تک کہ اب جب جا رہے تو آپ کا گزر اس قافلے کے اوپر سے بھی ہوا جو خود اہل مکہ کا ہی قافلہ تھا۔ ظاہرہ مکے میں رہتے تھے، اب سفر معراج میں اہل مکہ کے قافلے کو بھی دیکھا، جہاں تک کہ آپ خداوند تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زمین پر اتارا گیا، قافلے والے غفلت کی نیند سو رہے تھے، آپ نے ایک عمل میں انجام دیا، برتن سے کپڑا ہٹایا، پانی پیا، اور یہ عمل کیوں انجام دیا یہ بھی آگے چل کر آئے گا کہ یہ عمل کیوں انجام دیا۔ بہرحال آپ کا سفر اب دوبارہ شروع ہوا، جس کا اختتام مسجد اقصیٰ پر ہوا، اور پھر اس عالم کو ذہن میں لائیں۔ ہائے ہائے، مطلب اب میں صرف ایک کہہ ہی سکتا ہوں کہ ذہن میں لائیں، ورنہ ذہن میں لانا بھی ممکن نہیں ہے، چونکہ انسان امیجن بھی وہ چیز کر سکتا ہے جس کی کوئی تشبیہ تو موجود ہو، تو اس کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بس ذکر ہی کر سکتے ہیں بس، کہ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لاتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تمام انبیاء جن کے نام آپ پر نازل ہونے والے قرآن میں موجود تھے، وہ تمام انبیاء جن کے نام توریت میں موجود تھے، وہ تمام انبیاء جن کے نام زبور میں موجود تھے، وہ تمام انبیاء جن کے نام انجیل میں موجود تھے، اب وہ سارے انبیاء خود موجود ہیں یہاں پر۔ وہ تمام انبیاء جن کے نام ان 4 کتابوں میں نہیں بھی تھے، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے۔ گویا ایک روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء سے مسجد اقصیٰ بھری ہوئی ہے۔ اللہ جانے کیا روح پرور منظر ہوگا، اللہ جانے کیا منظر ہوگا، کیا پتہ نہیں کیا منظر ہوگا۔ 1,24,000 انبیاء سے آج کی شب مسجد اقصیٰ بھری ہوئی تھی۔ کوئی نبی قیام میں ہے، کوئی نبی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ انہی انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، انہی انبیاء میں اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، انہی انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، ہارون علیہ السلام بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں، نوح علیہ السلام بھی ہیں، صالح علیہ السلام، کیا ہی بات ہے۔ اور اب جب یہ سب انبیاء یہاں پر ہیں، ایسے میں اس کی آمد ہوتی ہے جو سب سے آخر میں آنے والا ہے، خاتم النبیین ہے، تاجدار ختم نبوت، اللہ اکبر۔ اور پھر پکارنے والا پکارتا ہے کہ اب نماز با جماعت ہوگی۔ ہائے ہائے، سو انبیاء سب سے افضل، سب ہمارے لیے قابل احترام، واجب الاحترام، سب قابل احترام، سب واجب الاحترام، لیکن اب جب امامت کی بات آئی ہے تو سب سے پیچھے آنے والوں کو سب سے آگے کھڑا کر دیا گیا، سب سے پیچھے آنے والے کو سب سے آگے کھڑا کر دیا گیا، اور بتا دیا گیا کہ انسانوں کی امامت کرنے والے، انسانوں کی امامت کرنے والے انبیاء کی امامت محمد رسول اللہ نے کرنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، سردار انبیاء ہیں، بس آپ کی امامت نے آپ کو امام الانبیاء کے منصب پر فائز کر دیا۔ ہائے ہائے، اب اگر میں یہ سوچوں کہ یہ تو دنیاوی معراج ہے، یہی آپ کی آخری معراج تھی، نہیں، یہ تو معراج کی ابتدا تھی، یہ تو ابتدا تھی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل کے ہمراہ آسمانوں کی سیر کو روانہ ہوئے، جس آسمان پر جاتے اہلاً و سہلاً کی صدائیں گونجتی، آپ کا استقبال کرنے والے کوئی اور نہیں تھے، خود انبیاء تھے بھائی۔ کسی آسمان پر آپ کا استقبال کر رہے ہیں آدم علیہ السلام، کسی آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، کسی آسمان پر یوسف علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں، کہیں ادریس علیہ السلام، کہیں ہارون علیہ السلام، کہیں موسیٰ علیہ السلام، کہیں ابراہیم علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں۔ یہ پروٹوکول میرے آقا کا، یہ پروٹوکول میرے آقا کا۔ اور پھر سدرۃ المنتہا تک رسائی، آئے ہے، اور پھر رب نے ان پر جو نازل کیا، پھر وہی بات، وہ رب جانے اور صاحب معراج جانے۔ اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے، اس سے جو آگے، ہاں یہ ضرور ہے کہ رب نے تحفے میں اپنے حبیب کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ بظاہر وہ مکے میں بھی نازل نہیں ہوئی، مدینے میں بھی نہیں ہوئی، وہاں نازل ہوئی جہاں سے قرآن نازل کیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک سارے کا سارا منظر، اب آئیے مکے میں۔ جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے والوں نے تسلیم نہ کیا، جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف والوں نے پتھر برسائے،
آج کی رات انہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرف قبول کیا جا رہا تھا. اور پھر معراج کا سلسلہ آسمانوں تک محدود نہیں رہا, آپ کو جنتوں کی سیر کرائی گئی. آپ نے اپنی آنکھوں سے مختلف گناہ کرنے والے لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا. آئیے آج کی سب دعا کریں, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. یعنی شاید اس کا مقصد اس سب کو دکھانے کا عجب اللہ جانے مقصد یہ بھی ہو کہ باقی دنیا علم الیقین کے منصب پر فائز ہے, واحد آپ عین الیقین کے منصب پر فائز ہیں. یعنی جنت اور جہنم پر ہم قرآن کے علم کی وجہ سے ایمان لاتے ہیں, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو آنکھوں سے دیکھا ہے, عین الیقین کی معراج حاصل کی ہے, عین الیقین. اب اسی مکے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے, اور اسی مکے میں ابو جہل بھی تھا, اس کے حواری سرداران مکہ بھی تھے. ایک ذات کو یعنی کہ سرکار دو عالم کو پہلے انسانوں پر فضیلت دے کر انسانیت کی زمینی معراج تک پہنچایا گیا. کس طرح؟ اس طرح کہ انہوں نے اشرف المخلوقات کے اشرف ترین انبیاء کی امامت فرمائی, پھر سدرۃ المنتہا تک رسائی نے ان کو آسمانوں کی معراج تک پہنچایا. لیکن اسی مکے کے سرداران قریش بھی ہیں, اسفلا سافلین کہا جن کو. اس طرح کہ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے, اب یہ واپسی, تو آپ نے مسلمانوں کو اور اہل مکہ کو اپنے سفر معراج کی خبر دی. لیکن یہ خبر کہ کوئی انسان لمحوں میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچ جائے, پھر یہی نہیں وہاں پر وہ تمام انبیاء کی امامت کرے, یہی نہیں براق نامی سواری پر سوار ہو کر ہزاروں میل دور کا فاصلہ طے کرے, یہ سب مکے والوں کو تو سمجھ ہی نہیں آیا. اور یہاں ایک لمحے کو کچھ لمحات کو روکے, جو براق کا معاملہ ہے, اگین جس طرح میں نے کہا کیا ہوا تھا, کیسے ہوا, وہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں. صرف میں اپنی ناقص سوچ کے مطابق کچھ چیزوں کو یہ نہیں کہوں گا کہ سمجھنے کی اگر کوشش کرتا ہوں, نہیں, کیونکہ سمجھ آ ہی نہیں سکتا, پتہ نہیں کیا معاملہ تھا. لیکن میں صرف اگر براق, برق, بجلی, روشنی کی رفتار, تو آج کی تاریخ میں سائنس یہ بتاتی ہے کہ بجلی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے. 3 لاکھ, اب یہ کتنا ہے 3 لاکھ کلومیٹر؟ یعنی میں یہاں کراچی میں کھڑا ہوں, یہاں سے امریکہ کا فاصلہ جو لانگسٹ فلائٹ میں سے ایک ہے, وہ کوئی 12-13 ہزار کلومیٹر ہے. 12-13 ہزار کلومیٹر ہے امریکہ کا فاصلہ یہاں سے. تو یہ لائٹ کی سپیڈ, میں یہ نہیں کہہ رہا وہاں پر یہ ہوا تھا, وہ تو پتہ نہیں کیا ہوا تھا, میں صرف اپنے, تو لائٹ کی سپیڈ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے. اور اگر آگے ہم بڑھیں کہ براق کے بارے میں یہ کہا, اگر آگے بڑھیں ہم کہ براق کے بارے میں یہ کہا کہ یہ اپنا اگلا قدم اپنی نظر پر رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ پہلی بات. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ میں اگر ابھی یہاں انڈور بیٹھا ہوں, میں اگر یہاں سے باہر چلا جاؤں تو میری نظر تو چاند پر بھی 1 سیکنڈ میں پہنچ جائے گی نا, حالانکہ چاند بہت دور ہے بھائی, لیکن میں دیکھ تو سکتا ہوں نا, مجھے نظر تو آ رہا ہے چاند. اب اگر میں اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کروں, کیونکہ ممکن نہیں ہے, لیکن ایک لمحے کو سوچ لیں, اگر میں 3 لاکھ کلومیٹر فی رفتار کی سیکنڈ سے ٹریول کروں تو میں اگلے 1 سیکنڈ میں چاند پر پہنچ جاؤں. اگر یہ ہو جائے, میں باہر نکلوں دن کے وقت تو سورج دیکھ سکتا ہوں, تو اگر میں اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کروں تو میں اگلے 8 منٹ میں سورج پہ پہنچ سکتا ہوں, جو کہ ظاہر بظاہر ممکن نہیں ہے. لیکن میں نے یہ پڑھا کہ انسان اپنی نیکڈ آئی سے, بغیر کسی آلے کو دیکھے ہوئے, وہ ستارے بھی دیکھ سکتا ہے یہاں سے باہر اٹھتے ہوئے, دیکھتے ہوئے, کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے اگر انسان روشنی کی رفتار سے سفر کرے, روشنی کی رفتار سے, تو انسان وہ ستارہ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے. جہاں انسان روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو اس کو پہنچنے میں 13,000 سال لگیں گے. 13,000 سال روشنی کی رفتار سے. خلاصہ یہ ہے کہ بتایا یہ گیا کہ براق وہ سواری ہے جو کہ یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ جہاں اس کی اگلی نظر پڑتی ہو وہاں پر اس کا اگلا قدم ہو. اب پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا, پتہ نہیں کیا. ایک عام آدمی کی نظر وہاں تک پڑ جاتی, پہنچ نہیں سکتا, دیکھ تو سکتا ہے نا, وہاں تک چلی جاتی ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے روشنی کی رفتار میں بھی 13, 15, 16 ہزار سال چاہیے. براق کے بارے میں بتایا کہ یہ اپنا اگلا قدم وہاں رکھنے کی صلاحیت رکھتی تھی جہاں تک نظر جا سکتی. جب انسان آج تک اس نتیجے پر پہنچا تو پتہ نہیں وہاں پر کیا عالم ہوا ہوگا. اب یہ سارے کا سارا معاملہ اب مکے والوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب بتایا کہ یہ سواری ہوئی, یہ ہوا, یہ سواری بھی زمین تک محدود نہیں رہی, 7 آسمانوں کا سفر کیا, آسمانوں پر گزشتہ انبیاء سے ملاقاتیں کی. یہی نہیں بلکہ وہ جنت کے باغات کے نظارے دیکھ کر آئے, جہنم کی ہولناکیوں کا نظارہ کرائے. جب آقا نے سب بتایا, یہ بھی بتایا کہ یعنی یہ سفر طویل بھی نہیں تھا بلکہ اتنا محدود سفر تھا کہ جب واپس آئے ہیں تو دروازے کی کنڈی جاتے ہوئے بھی ہل رہی تھی, آتے ہوئے بھی ہل رہی تھی.
تو اب مکے کا، اب معراج سے نکل کے مکے میں آئیے، تو مکے میں تو پہلے، اس سے پہلے ایسی کوئی بریکنگ نیوز تو کبھی آئی نہیں ہوگی نا کہ یہ کیا. تو اب اس میں بغض و انا، عداوت اور نفرت کے مارے مشرکین ہیں، تو ان کے پاس اس سے بڑا اور کیا موقع ہوگا کہ وہ میرے آقا کی تکذیب کریں، کہ نعوذ باللہ انہیں قرار دیں کہ یہ سچ نہیں کہہ رہے. تو اب کیا ہوا؟ اب مکے میں اس خبر کا بریک ہونا تھا، اگر میں آج کل کی زبان میں کہوں، کہ مکے کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں سفر معراج زیر بحث نہ آ گیا ہو کہ بھئی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے. اچھا، گو کہ مشرکین مکہ بھی سرکار دو عالم کو 40 سال سے صادق اور امین کی حیثیت سے جانتے تھے، لیکن ان کی مانتے تو نہیں تھے. اہل ایمان نہ صرف آپ کو صادق و امین جانتے تھے، آپ کو رسول بھی مانتے تھے، لیکن اتنا بڑا دعویٰ تھا جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا. تو اہل ایمان زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے. وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے، یہ جانتے تھے کہ یہ بات زبان مصطفیٰ سے نکلی ہے، حق کے سوا کچھ بھی نہیں. اہل ایمان کا تو معاملہ تھا. لیکن ان سے بھی تقاضا ہو رہا تھا کہ بھائی کوئی دلیل تو ہو، یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے تو دلیل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. آپ 1000 مانیں، ایمان کا دعویٰ کریں، 1000 دلیل دیں کہ جس نے 40 سال کا بھی جھوٹ نہیں بولا وہ آج کیسے جھوٹ بول سکتا ہے. لیکن معاملہ اتنا بڑا تھا کہ قرآن میں اس کا یعنی ذکر 2 مقامات پر آیا. بہرحال بس اب اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں. مکے میں ایک ہیجان برپا ہے، انکار کرنے والا ہر گلی محلے میں نظر آ رہا ہے، اقرار کرنے والے اہل ایمان دفاع کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اب تک ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب میرے آقا کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ اچھا اب میں اپنی گواہی خود نہیں دوں گا، میری گواہی تم خود لوگوں سے پوچھو گے. کہا کیا مطلب، یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا آج سے اتنے دنوں بعد تمہارا ایک قافلہ جو مکے سے اتنی دوری پر ہے وہ واپس مکے میں آئے گا، پھر اس قافلے میں اتنے جانور ہوں گے اور اس طرح کے جانور ہوں گے. اور صرف یہی نہیں بلکہ جس رات میں نے سفر کیا تھا، عرض کیا تھا نا کہ جب سفر کر رہے تھے مکے کا ایک قافلہ دیکھا تھا، جس رات میں نے سفر کیا تھا اس رات کے بارے میں اس قافلے سے پوچھنا کہ ان قافلے والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو اب بات نے ایک نیا رخ لے لیا کہ یہ کیا دعویٰ کر دیا، اور دعویٰ بھی ایسا ہے کہ اس کی تصدیق یا اس کا انکار ہو جائے گا، پتہ لگ جائے. وہ کہہ رہے ہیں کچھ دنوں بعد یہ قافلہ آنے والا ہے مکے میں. اب بات ٹھہر گئی. سرکار دو عالم کے دعوے کی تصدیق نے کے بعد اب قافلہ مکے میں داخل ہو رہا ہے. یعنی اب میں کہوں اب یہ مکہ اس کچھ عرصے کے لیے انتظار کا شہر بن گیا تھا. اب سب دیکھ رہے ہیں وہ قافلہ ہے، پتہ لگے کہ وہ ظاہر آج کے زمانے کی طرح کوئی واٹس ایپ تو نہیں تھا کہ کوئی ٹیلی فون کال تو نہیں تھی کہ بندہ اس وقت تصدیق کرے کہ کیا ہے. قافلہ آیا، قافلہ داخل ہوا، اور اب کیا ہوا؟ وہی تمام باتیں بتائیں جو یعنی اب یہ سب سوچ رہے ہیں کہ قافلہ آئے گا وہی باتیں بتائے گا، تو سرکار دو عالم سچ کہہ رہے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم سچ کہہ رہے ہیں بھائی. اور پھر ہم اس کے بعد نہ اپنے نبوت کے وہ دعوے کا حق کر سکیں گے، نہ وہ قرآن کے بارے میں بات کر سکیں گے. بہرحال سرکار دو عالم نے تمام حجت کر لیا. شہر مکہ جو امن کا شہر تھا اب یہ مکہ انتظار کا شہر بن گیا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو قافلے کا انتظار نہ کر رہا ہو. پھر وہ دن آ گیا، قافلہ شہر میں داخل ہوا، قافلے والے شہر میں داخل ہوئے. قافلے والے حیران ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ صرف سرداران قریش ہی نہیں بھائی، پورے کا پورا مکہ بلکہ سرکار دو عالم کے ماننے والے بھی قافلے والوں کی جانب بڑھ رہے ہیں. ابھی انہوں نے سانس بھی نہیں لیا تھا کہ لوگوں نے قافلے والوں کے جانوروں کو چیک کرنا شروع کر دیا. ہر جانور کو دیکھتے تھے، بے اختیار ان کے منہ سے نکلتا تھا ارے اسی کے بارے میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی. قافلے والے حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تب ایک سردار نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ فلاں رات کو، جو میرے آقا نے بتائی تھی، فلاں رات کو کیا قافلے میں کوئی خاص بات ہوئی تھی؟ اچانک قافلے والوں کو ایک بات یاد آ گئی، اس رات کی ایک بات یاد ہو گئی. ان میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے کہا ایک معاملہ ہوا تھا. کہا کیا ہوا تھا؟ کہا ہم فلاں رات غافل سو رہے تھے، اچانک ہمارے جانوروں نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا تھا، ہم سب گھبرا گئے، اور پھر طے ہوا کہ خود رسول اور ہم سب گھبرا گئے. اور ایک ساری کی ساری وہی تفصیلات انہوں نے بتائیں قافلے والوں نے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی. لیکن مکے والوں نے یہیں پر بس نہیں کیا. اب یہ طے ہوا کہ آقا سے مسجد اقصیٰ کی تفصیل پوچھی جائے، اس لیے کہ اہل مکہ میں سے لوگ تھے جو مسجد اقصیٰ جا چکے تھے اور وہ سب جانتے تھے کہ میرے آقا کبھی مسجد اقصیٰ نہیں گئے ان کے سامنے. بس سرداران رسول سے مسجد اقصیٰ اور یروشلم اور بیت المقدس کی ایک ایک تفصیل پوچھی گئی، اور آپ اسے فوری ایسے بیان کرتے جیسے ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حقیقت بھی یہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس وقت مکے میں موجود اپنے نبی کی آنکھوں کے سامنے بیت المقدس کو ایسا کر دیا تھا جیسے کوئی انسان اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی نظارہ دیکھ رہا ہو. بس اب یہاں گفتگو تمام ہو رہی ہے. اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول رہے تھے
اور مشرکین تصدیق کر رہے تھے، وہ تصدیق کر رہے تھے. حق ثابت ہو گیا. جھوٹ کیا تھا یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کون جھوٹ کہہ رہا تھا اور کون حق کہہ رہا تھا. جنہوں نے ماننا تھا ان کے لیے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلا ہوا ایک لفظ ہی کافی تھا. جو بدبخت تھے، جنہوں نے نہیں ماننا تھا، انہوں نے اپنوں کی گواہی کے باوجود بھی نہ مانا. لیکن آخر میں کہہ دوں، سرکار دو عالم کی معراج کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے مشروط نہیں ہے. کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے مشروط نہیں ہے. کوئی مانے تو بھی میرے آقا صاحب معراج ہیں، کوئی نہ مانے تب بھی رسول اللہ صاحب معراج ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ماننے والے کا نام اہل ایمان ہے، نہ ماننے والے کا نام اہل کفر میں لکھ دیا جائے گا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آ جائیں. خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے.